آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، جسے جمعۃ الوداع کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس جمعۃ الوداع کے ساتھ ہی یہ عظمتوں والا، یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، یہ مغفرت والا، یہ جہنم سے آزادی والا مہینہ چند ہی لمحوں کے بعد ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ چند لمحے، چند گھڑی ہمارے پاس باقی رہ گئی ہیں۔ تو آج کے اس جمعۃ الوداع کے موقع پر ہم نے احتساب اپنا کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے کہ اس رمضان مبارک سے جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف مہمان بن کے آیا تھا، ہم نے اس مہمان سے کیا پایا اور کیا کھویا۔ آج ہم نے صرف اپنا احتساب کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ دیگر مہمان آتے، ہر ایک کے پاس آتے، لیکن ہر مہمان کچھ نہ کچھ کھا کے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان اللہ کا وہ مہمان ہے جو جب بھی آتا ہے لے کے کچھ نہیں جاتا، ہمیشہ خیرات دے کے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس ماہ رمضان کی عظمتیں اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، کہ ماہ رمضان آیا تو غم خوشیوں کے اندر بدلے، زحمت رحمتوں کے اندر بدلی۔ بندہ صبح اٹھا سحری کرنے کے لیے، اس کا سحری کرنا عبادت بن گیا۔ اب بندے نے اٹھنا ویسے بھی تھا، ناشتہ ویسے بھی کرنا تھا، صرف تھوڑا سا وقت چینج کیا، اپنی نیت بدلی۔ وہی ناشتہ جو کل ناشتے کے نام سے کھاتا تھا، آج بطور سحری کی نیت سے کھا رہا ہے۔ اللہ اس سحری کرنے کے اندر بھی اسے ثواب عطا فرمائے۔ حضور سرکار مدینہ فرماتے تصحروا فإن فی السحور برکۃ، فرما میرے یاروں، میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، سحری کھایا کرو۔ اللہ نے سحری کے اندر بھی برکت رکھی۔ پھر شام کو آپ نے کھانا تو کھانا ہی تھا، مغرب کے بعد کھانا تھا یا عشاء کے بعد کھانا تھا، وہی کھانا آپ نے تھوڑا سا وقت بدل کر افطار کے نام سے آپ کھایا، چاہے فروٹ کھایا، چاہے کھجور کھائی، چاہے پانی پیا، وہی شام کا کھانا آپ نے افطار کے نام سے کھایا، آپ کا کھانا بھی عبادت بن گیا۔ اور وہی کھانا آپ نے کسی کو کھلایا افطار کی نیت سے، وہی شام کا کھانا آپ نے کسی کو افطار کی نیت سے کھلایا، تو رمضان کی برکت کا یہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس افطار کے صدقے بندے کے گناہ بھی معاف کر دیے، بندے کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جہنم سے آزاد بھی فرما دیا۔ اور جس روزے دار کو اس نے روزہ افطار کروایا، اس روزے دار جتنا ثواب بھی اللہ نے افطار کروانے والے کو عطا فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں رمضان میں، ماہ رمضان میں بندے نے روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے عبادت سمجھ کے رکھا۔ اس کا روزہ رکھنا ایک الگ عبادت، وہ تو عبادت ہے ہی ہے، لیکن رمضان کا روزہ رکھ کے بندہ سو گیا، اس کا سونا بھی عبادت بن گیا۔ رمضان کا روزہ رکھ کے بندے نے جتنی سانسیں لی، سانسیں تو جب تک زندگی ہے یہ چلتی جاتی ہے، لیکن رمضان کا روزہ رکھا، اس حالت روزہ میں جتنی سانسیں اس کی چلی، اللہ نے ماہ صیام کے صدقے اس کی ایک ایک سانس کو اپنی تصویر کے اندر شمار فرمایا۔ پھر انسان روزہ رکھ کے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر لگ گیا، لیکن رمضان کی برکت کا یہ عالم ہے، بندہ تو اپنے کام کاج کے اندر لگا ہے، لیکن رب نے دریا و سمندر کی مچھلیوں کی ڈپٹی لگائی ہے، وہ دریا و سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا استغفار کرتی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب کیا؟ یہ رمضان کا فیضان ہے، یہ رمضان کی رحمتیں ہیں، یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہر مسلمان، ہر مومن کا دل غمگین ہے، افسردہ ہے کہ یہ اتنی عظمتوں والا، اتنی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ سے رخصت ہونے والا۔ چند لمحات ہمارے پاس باقی رہ گئے، ایک دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، ہمارے پاس یہی مختصر سا وقت رہ گیا ہے۔ لیکن اب جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہمان اسے جا رہا ہے، تو اس لیے آج ہم نے محاسبہ کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے کہ یہ ماہ صیام جو اللہ کی طرف سے مہمان بن کے آیا تھا، یہ اللہ کا مہمان ہم سے راضی ہو کے جا رہا ہے یا ناراض ہو کے جا رہا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، ہم اس مہمان کو راضی کرنا ہے، اس مہمان کو راضی کر کے رخصت کرنا ہے، یہ ناراض ہو کے ہم سے رخصت نہ ہو۔ آقا حضور کی حدیث، آقا حضور نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو رمضان کا روز مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس لیے اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اب بھی ہمارے پاس موقع ہے، اب بھی چانس ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں تو آج بھی ہمارا شمار بدبختوں سے نکل کر آج بھی ہمارا شمار نیکبختوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ لہذا آج ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے
یاد رکھنا کہ بندہ جب گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے، بندہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے، بندہ رب کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، تو بندے اور رب کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی بندہ رب کے قریب ہو، جو بھی گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، فرما جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، یعنی رب اور اس کے رسول سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ رب اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے دور کر دیتا ہے۔ اب کون ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ ہر بندے سے کوئی نہ کوئی جرم ضرور ہوا ہے، کسی سے فرض نمازوں کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، کسی سے نماز تراویح کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، کسی سے رمضان کے روزے میں کوتاہی ہوئی ہے، اور کسی سے رمضان کا روزہ تو رکھا ہے لیکن روزے کے تقاضے پورے کرنے کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، کسی کے اندر کسی کے ساتھ یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ اس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے، اس نے روزہ رکھ کے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو برا بھلا کو کہا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی جرم ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب سے آج تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ہم رب سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ اب سوال ہے کہ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بڑے جرم کیے ہیں، بڑی ہم نے خطائیں کی ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ اب بھی ہمارے لیے کوئی چانس ہے کہ اب بھی ہم لوٹ کے تیرے دربار تک آ سکتے ہیں، اب بھی ہم تیرے دربار میں کوئی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو رب نے طریقہ بتایا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ خالق کائنات جل شانہ نے اپنے پر اپنے گنہگار بندوں کو اپنی بارگاہ میں واپس لوٹنے کا طریقہ بتا دیا۔ فرمایا اے میرے بندو، اگر تم گناہوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنی معصیتوں کی وجہ سے میرے دربار سے دور ہو گئے ہو، مجھ سے تعلق توڑ لیا ہے، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، اب بھی تم میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکتے ہو۔ یا رب ذوالجلال کیا طریقہ ہوگا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا دنیا والو آج بھی اگر مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، واپس میرا قرب پانا چاہتے ہو، تو آج بھی اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کرو، آج بھی رب ذوالجلال تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ اب یہاں تاب یتوب کا ایک معنی ہوتا ہے لوٹنا، پلٹ کے آنا، اور تاب یتوب کا ایک معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ تو اگر اس کا معنی کرے کہ لوٹنا تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا؟ خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا ایمان والو توبہ کرو، یعنی مطلب یہ کہ اگر اس کا معنی لوٹنا کرو تو معنی یہ بنے گا رب ذوالجلال فرما رہا ہے او میرے بندو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے میرے دربار سے دور ہو چکے ہو، آج بھی اگر میرے دربار میں آنا چاہتے ہو، میرا قرب پانا چاہتے ہو، آج بھی سچے دل سے میرے دربار میں لوٹ کے آؤ، لیکن اس نیت، اس ارادے کے ساتھ لوٹ کے آؤ اب ہم رب کے دربار میں لوٹ کے جائیں گے تو پھر کبھی بھی رب کے دربار سے دور نہیں جائیں گے۔ یہ تاب یتوب کا ایک معنی ہے، اور تاب یتوب کا دوسرا معنی ہے توبہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا رب ذوالجلال فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، سچے دل سے معافی مانگو، سچے دل سے معذرت کرو، اور توبہ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ فرما توبۃ نصوحا، توبۃ نصوح کرنی کا۔ اب یہ توبۃ نصوح کیا ہے؟ میرے آقا حضور کے پیارے صحابی کے نام معاذ بن جبل کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ توبۃ نصوح کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ توبۃ نصوح کیا ہے؟ میرے آقا حضور نے فرمایا توبۃ نصوح یہ ہے اَيَّندِمَ الْعَبْدُ الَّذِي أَصَابَ فَيَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ كَمَا لَا يَعُودُ اللَّبَنُ فِي الدَّرْعِ۔ میرے آقا حضور فرماتے ہیں یہ توبۃ نصوح کیا ہے؟ فرمایا بندے سے اگر گناہ سرزد ہو جائے، بندے سے غلطی ہو جائے، بندے سے نافرمانی ہو جائے، بندے سے جرم ہو جائے، پہلے تو اپنے جرم پہ نادم ہو، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو، میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، اس شرمندگی کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، رب کی بارگاہ کے اندر معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، میں تیری نافرمانی کر
کمزوری کے بعد پھر وہ جرم کے قریب نہ جائے، اس گناہ کے قریب نہ جائے، اور جس طرح تھنوں سے دودھ نکل جائے واپس تھنوں میں نہیں جاتا، اسی طرح بندہ توبہ کرنے کے بعد کبھی بھی اس گناہ کے قریب تک بھی نہ جائے۔ فرمایا یہ توبہ نصوح ہے، ایک تو بندہ اپنے گناہ پہ نادم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگے، اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا عہد مسلم کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اور پھر جب تک وہ زندہ رہے کوشش کرے کہ اس گناہ کے قریب تک بھی نہ جائے۔ یہ توبۃ نصوح ہے۔ اب اس توبۃ نصوح کا فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ سچے دل سے توبۃ نصوح کرے، اگر وہ گناہ گار ہے تو اللہ اس کے صدقے سے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر بندہ پہلے سے بخشا ہوا ہو پھر بھی توبہ کر رہا ہو، توبہ پھر بھی رائگان نہیں جاتی، اللہ اس توبہ کے صدقے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے گزرتی ہے، گناہوں کے در میں پھنسے ہوئے گزرتی ہے۔ ہماری نمازیں بھی قضا ہوتی ہے، ہمارے روزے بھی قضا ہوتے ہیں، ہماری زکاتیں بھی قضا ہوتی ہیں، دوسروں کا دل بھی دکھاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، مساجد کے ساتھ تعلق بھی ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم توبہ کے قریب تک نہیں جاتے، توبہ کی توفیق تک نہیں ہوتی۔